نبی کریم علیہ السلام وہاں سے گزرے تو کریم نے مسکرا کے اور شفقت کے ساتھ سیدنا بلال حبشی کے سر نور پر دست شفقت رکھا اور فرمایا، بلال جس احد کو تم پکارتے ہو وہ تمہیں اس تکلیف سے نجات بھی عطا کرے گا۔ اور پھر یہی بات جب جناب صدیق اکبر کو پتہ چلی تو ڈھیر سارا مال لے کر، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے آدھا کلو سونا لے کر، آدھا کلو سونا، کمر اچھا ہے فلک پہ نہ ہلال اچھا ہے، نظر بھی نہ ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے، کم و بیش آدھا کلو سونا لے کر حضرت بلال کو خریدنے گئے اور پھر خرید لائے۔ اور صرف حضرت بلال کو نہیں خریدا، جناب عامر بن فہیرہ کو بھی خریدا، حضرت زنیرہ کو بھی خریدا۔ بہت سارے ایسے لوگ جو کفر کے نرغے میں تھے اور مسلمان تھے اور تکلیف دی جاتی تھی اور ستائے جاتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو خریدا۔ اب اس زمانے میں، اس ماحول میں جب ہر چیز پیسوں میں تلتی تھی، لوگوں کے اندر اخلاص کا ڈھونڈنا اور اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرنا یہ کچھ مشکل سا اور بے موسمہ سا پھل تھا، تو حضرت بلال کو اتنے مہنگے داموں میں سیدنا ابوبکر صدیق نے خرید لیا تو لوگ چم گوئیاں کرنے لگے، کہنے لگے یہ ویسے عجیب بات ہے، یہ ویسے ہوتا نہیں، یعنی ایک بے موسمہ پھل آ جائے نا کسی جگہ بھی تو لوگ انوکھی انوکھی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے، یہ کیسی انوکھی بات، یہ کیسے ممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یعنی سارے بندے جھوٹ بول رہے ہوں تو ایک سچ بولے تو انوکھا سا لگتا ہے ذرا، تو ایک دور چل رہا ہو نا جس میں چیزیں بک رہی ہیں، خریدی جا رہی ہیں، تو آپ اس میں کہتے ہیں میں فی سبیل اللہ ہوں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اب اس زمانے میں جب حالات اتنے خراب تھے کہ لوگ ایک ایک دینار کے لیے گلے کاٹ دیتے تھے، وہاں ایک غلام کو اور حبشی غلام کو اور سیاہ فام غلام کو اتنے مہنگے داموں میں خریدنا کام بڑا مشکل تھا۔ اب جب مکے میں یہ بات پھیلی کہ یہ کام حضرت صدیق اکبر نے کیا ہے تو پھر لوگ پتہ کیا کرتے، کوئی بات نہ ملے تو کوئی بات بنا لیتے۔ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، مخلوق تو فنکار ہے، اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو، تم کون ہو، کیا چیز ہے داغ کبابی۔ لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے، بات نہ ملے تو لوگ بات بنا لیتے، بات گھڑنا کو مشکل کام ہے، اتنی سونی گھڑتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے ہی نہیں، سچ ہے۔ انہوں نے بات گھڑ لی، طے کر لی، کہنے لگے وہ ایسے نہیں ابو بکر نے خریدا، کوئی کسی زمانے میں بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا، وہ احسان کا بدلہ اتارا ہے، اتنا مہنگا بلال خریدنا سمجھ میں نہیں آتا۔ جس رب کی رضا کے لیے حضرت ابو بکر نے یہ کام کیا تھا اس رب کا قرآن بولا، فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اللہ کہتا ہے اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا اس نے بدلہ دیا ہو۔ یہ حضرت صدیق اکبر کے حق میں آیت آئی، رب بولا، رب بولا، خدا خود میر مجلس بود، اور جب جب صحابہ پہ اعتراض ہوا تب اللہ کا قرآن بولا، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، فرمایا اس کا کوئی احسان نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت صدیق کے والد نہیں بولے، بھائی نہیں بولے، بیٹیاں نہیں، او قربان جاؤں نبی کریم نہیں بولے، رب بولا، فرمایا اس کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا ہو، فرمایا وہ تو صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے۔ ابو بکر تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہیں رب رسول راضی ہو جائے، یہ سونا کیا ہے، یہ مال کیا ہے، یہ گھر کیا ہے، چاندی کیا ہے، وہ تو میں تو تیری تلاش میں پھرا، جنگل پہاڑ اور دشت،
ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਆਪ ਗਵਾਚੇ, सानू अपनी खबर नहीं कोई। वो तो अल्लाह की रजा तलाश कर रहा है, तो मालिक फिर मिलेगा क्या? फरमाया वाला सौफ यारदा, बड़ी जल्दी रब राजी भी हो जाएगा अबू बकर से। रब का वादा है कि रब जनाब सिद्दीक अकबर से राजी भी हो जाए। या अय्युहन्नासु कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ए लोगो, ये जो मैंने तुम्हारे पास अपने नबी करीम अलैहिस्सलाम को भेजा है, तो ये रब की तरफ से तुम्हारे पास वाज़े दलील आ गई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की पैरवी करना, हुजूर की इत्तिबा करना, हुजूर के नक्शे कदम चलना, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बताई हुई बातों पर अमल करना, जिन चीज़ों से सरकार ने रोका है उनसे रुक जाना। जो बंदा ये काम तवज्जो से करता है उसे मार्फत इलाही भी नसीब होती है और मोहब्बत इलाही भी नसीब होती है। कुरान मजीद ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए महबूब अलैहिस्सलाम, आप अपने ग़ुलामों से ये फरमा दें कि अगर ये अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं तो आप इनसे फरमाएं कि मेरी पैरवी करो, मेरे नक्शे कदम चलो, मेरी इत्तिबा करो। युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की इत्तिबा, हुजूर की पैरवी, नबी पाक के नक्शे कदम चलना, ये इंसान को मार्फत इलाही देता है। आपको पता है, सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने जब कलमे पढ़े, मुसलमान हुए, ईमान की, यकीन की, तयक्कुन की दौलत उन्हें नसीब हुई, तो फिर उनके रंग ढंग बदल गए। बड़ा मुश्किल काम है अपना कमाया हुआ माल मेहनत का ला के खर्च करना, लेकिन जब रज़ाए इलाही पूरे तौर पर मतलूब हो और मार्फत इलाही का रंग चढ़ा हुआ और इंसान को तय हो जाए कि अब ये माल मेरे रब की रज़ा का ज़रिया बनेगा, तो फिर हालत ये होती है कि जनाब सिद्दीक अकबर ने तन के कपड़े भी उतार दिए और टाट का लिबास पहन लिया। तेनू लब दिया आप गवाचे, सानू अपनी खबर न कोई। साथों ते पारे ने कख गलियां दे, सानू आख दे लोग शुदाई। असा लंग नमूस दा साड़ के चोला, गल पहने ताज गदाई। ओ सजना अपना आप गवाया तां यार ने चाती पाई। जब आपको मार्फत इलाही का ये जज्बा नसीब होता है, ये ज़ौक़ नसीब होता है, ये शौक़ नसीब होता है, तो फिर इंसान तलब करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद भला अल्लाह की बारगाह में क्या ख्वाहिश करता है? अल्लाह करे आपकी ज़्यादा तवज्जो मेरी तरफ हो जाए, हमारा सारा ध्यान ले ही हमारा मोबाइल गया है, शरीका ही बन गया है। 2 4 5 लोग बना लें, बाकियों को दे दें, और जिसने बनानी है वो ज़रूर बनाए, पर बात तो मेरी सुने ना। आप लाइव कमेंट्स बाद में देख लीजिएगा। अजीज दोस्त, मेरी बात पर गौर फरमाएं। जब आप मार्फत इलाही तक पहुंच जाते हैं तो हुजूर फरमाते हैं, शहीद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मालिक कभी एक दफ़ा फिर भेजे ना दुनिया में, और फिर मौका मिले ना शहीद होने का। तेरी जन्नत में बड़ा लुत्फ है, लेकिन गोया जो तेरी राह में सर कटाने का मज़ा है। मेरे अजीज, जब नबी पाक की पैरवी की जाती है तो मार्फत इलाही इंसान को जीने का सलीका आ जाता है। उसे महसूस होता है कि मैं कोई बड़ा बामकसद काम कर रहा हूं। फिर पत्थर खाना, तबलीग करना, जद्दोजहद करना, कांटों पे चलना, ये सारे काम मज़ा देने लग जाते। जब कोई मकसद हयात हाथ आ जाता है ना, फिर थोड़े वक्त सो के भी इंसान नींद पूरी कर लेता है, थोड़े पैसों पर भी गुजारा हो जाता है। फिर सादा लिबास भी हो, सादा कपड़े भी हों, मस्जिद में सोना भी हो,
تو حضرت بلال حبشی مطمئن وقت گزارتے ہیں. پھر اطمینان جب معرفت الہی نصیب ہو جائے، محبت الہی نصیب ہو جائے. حضور علیہ السلام نے معراج سے واپس آ کے فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو جنت میں بھی تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے. نبی پاک کی خالص پیروی، اتباع رسول، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان تن من دھن سے حضور کی پیروی کرے. وہ چند 2 4 5 چیزوں کا دعویٰ نہ کرے. میٹھا کھانا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، پگڑی باندھنا سنت ہے. یہ بڑی عظیم سنت ہے، پر سچ بولنا بھی سنت ہے، فاقہ کرنا بھی سنت ہے، دل بڑا رکھنا بھی سنت ہے، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے. جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، یہ بھی حضور کی دی ہوئی ادا ہے. اپنی مرضی کا ماحول فقط نہیں بنایا جائے. جب آپ معرفت الہی کے راستے پہ چلیں گے تو لازمی شرط ہے حضور کی پیروی کریں گے. اتباع رسول کے بغیر کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے جو بندے کو اطمینان دے سکے، سکون دے سکے. آپ ایک مطمئن زندگی گزارتے ہیں جب حضور کی پیروی میں. آپ دنیا میں دیکھ لیں، بہت زیادہ مہنگے کپڑے پہننے والے لوگوں سے ملاقاتیں کر لیں، بہت نئے جدید دور کا فیشن اوڑھنے والے لوگوں سے آپ مل لیں، وہ بیچارے بے چین ہی پڑے رہتے ہیں. 98 لوگوں نے کہہ دیا تیرے کپڑے ٹھیک لگ رہے ہیں، اور 2 نے بھی یہ نہیں کہا غلط ہے ٹھیک نہیں، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے. لیکن یہ بیچارے پریشان ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں. حالانکہ 2 بندوں نے صرف ہلکا سا یہ کہا ہے کہ بس ٹھیک ہے، مناسب ہے. کیونکہ وہ گڈ بک میں آنا چاہتا ہے، وہ صرف دنیا کی زندگی جینا چاہتا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی زینت چاہتا ہے. تو لیول یہ ہو جاتا ہے کہ بڑی مہنگی گاڑیوں میں لوگ بے چین ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، زیادہ بول رہے ہیں، اپنی تعریفیں اپنے منہ سے کر رہے ہیں، بیچارے الجھے سے، بکھرے سے ٹوٹتی بکھرتی باتیں کرتے ہیں. لیکن اگر حضور کی اتباع نصیب ہو، اگر پیروی نصیب ہو، تو حضرت عمر نے دیکھ لیا تھا ایک دفعہ سرکار کو موٹے بان کی چارپائی پہ لیٹے ہوئے. صحیح مسلم بخاری دونوں میں موجود ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ، آپ اللہ کے محبوب ہو کے اتنی مشقت کرتے ہیں. تو محبوب نے فرمایا عمر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ کیسر و کسرا دنیا میں آرام کرے اور آخر میں رسوا ہو جائے، اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. بس یہ بات جناب عمر نے پلے سے باندھ لی، زندگی کو سادہ کیا، بود و باش کو سادہ کیا، حضور کی اتباع. اور یہ چیز تسلی دیتی ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے. آپ کبھی دیکھیں محنت مزدوری کرنے والے لوگوں کو، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. کسی کو کپڑے پسند آئے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بعد مطمئن زندگی گزارتے ہیں وہ ذہنی الجھاؤ سے بچ جاتے، وہ ایک مطمئن اطمینان بخش وقت گزار کے دنیا سے جاتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہو گئی تھی اور مال غنیمت بھی بڑی تعداد میں آتا تھا. 25 ہزار 50 ہزار دینار بدری صحابہ کو ملنے لگے تھے. وسعت آ گئی تھی، اور جائز بھی ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسے ہوں، وسعت ہوں، تو آپ کوئی قیمتی لباس پہنے تو منع بھی نہیں، اچھا گھر بنا لے تو منع بھی نہیں. لیکن حضرت عمر کا لباس وہی پرانا سادہ، کئی جگہوں پہ پابند لگے ہوئے، آتے اسی سے جمعہ پڑھاتے، اسی سے فیصلہ کرتے، اپنی زندگی میں مست، کوئی پرواہ نہیں. بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہلکے ہلکے مشورے بھی تو دیتے ہیں نا. تو بچے ہلکے پھلکے مشورے بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، سب رہنے دیں، سب ٹھیک ہے. تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اتنے بڑے لوگ جناب عمر سے ملنے آتے ہیں،
وزیر مشیر اور کیا بات، اور وہی سادہ اور پھٹا پرانا اور پیوند لگا ہوا لباس. تو سب نے مشورہ کیا کہ حضرت عمر سے کہنا چلے کرتا ہی نیا لے لیں. آپ کے پاس مال آتا ہے، آپ سارا بانٹ دیتے ہیں، حصہ تو آپ کو بھی ملتا ہے، آپ بانٹ دیتے ہیں، تو چلو تھوڑا سا حرج کیا ہے. تو سب نے مشورہ کیا کہ کہنا ہے حضرت عمر سے. تو ایک صحابی بولے، کہنے لگے کہنا تو ہے، پر وہ شعر بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا. وہ بندہ بھی تو بتاؤ نا بھائی جو عمر فاروق سے بات کرے. تو لوگوں نے کہا ایک بندہ ہے نا جس کی عمر بات ٹالتے نہیں. کہا وہ کون ہے؟ کہا مولا علی شیر خدا. حضرت عمر ان کی بات نہیں ٹالتی. لوگوں نے حضرت علی شیر خدا کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ کہیے نا جناب عمر سے. جب حالات بدل گئے ہیں، لوگوں کے پاس وسعت آئی ہے. حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ظاہری طور پر، ورنہ تو بڑی وسعت تھی، ظاہراً اتنی وسعت نہ تھی. جناب صدیق اکبر کا زمانہ بھی کچھ ایسا ہی تھا. تو اب تو بڑا مال غنیمت آتا ہے اور حالات اور کیا اور ہیں، تو حرج کیا ہے اگر نیا کرتا لے لیا جائے. تو حضرت علی کہنے لگے بالکل تمہاری بات ٹھیک ہے، توجہ ہے نا آپ کی، اور عمر سے کہنا بھی چاہیے. پر فرمانے لگے یہ بھی مجھے پتہ ہے میں کہوں گا تو وہ مان لیں گے، پر یہ تمہیں بتاؤں میں نے کوئی نہیں کہنا، میں نہیں کہوں گا، کیونکہ میں عمر کی طبیعت کو جانتا ہوں. کہا پھر کیا کریں؟ فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو، وہ ماں ہے نا مومنوں کی، حق رکھتی ہیں. لوگوں نے یہ سارا مدعا جناب عائشہ صدیقہ سے بیان کیا. بلایا جناب عمر، دوڑے حاضر ہوئے. اماں جی حکم ہو. پردے کے پیچھے بیٹھ گئے. فرمایا عمر اب اللہ نے وسعت کر دی ہے، مال آ گیا ہے، گنجائش آ گئی، تو آپ نیا کرتا لے لیں، کیا حرج ہے؟ حضرت فاروق اعظم چپ کر گئے. بزرگوں کے سامنے جو منصب کے لحاظ سے بزرگ ہوں، بڑے ہوں، ان کے سامنے زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. حضرت عمر چپ کر گئے. کہا اماں جی آپ حکم کریں، شام سے پہلے کرتا بدل لوں گا. لیکن فرمانے لگے ایک بات کرنے کی اجازت ہے، ایک بات کہنے کی اجازت ہے. کہا کہیے. توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ حضرت عمر فرمانے لگے اماں جی یہ جو میں نے کرتا پہنا ہے نا، حضور کے زمانے میں بھی میں اسی طرح پہنتا تھا، حضرت صدیق کے زمانے میں بھی اسی طرح پہنتا تھا. میرا دل کرتا ہے میں اسی طرح رہوں جو میرا رنگ حضور کے دور میں تھا. میں اس میں بڑا راضی ہوں، بڑا مطمئن ہوں، یہی میرا طریقہ ہے. بس جناب عمر نے بات کی تو جواب کوئی نہیں آیا. تھوڑی دیر کے بعد جناب عائشہ صدیقہ کے رونے کی آواز آئی اور جناب عمر فاروق سے فرمانے لگی آپ جائیے، جو صحابہ نے فرمایا تھا وہ بھی ٹھیک ہے، پر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے. اس لیے کہ معرفت الہی، محبت الہی، توکل، صبر، شکر، قناعت، خودداری، عزت نفس پیدا کرتی انسان کو، یہ چیزیں پیدا کرتی. اور یہ حاصل کیسے ہوتی ہے؟ فتبعونی، حضور کی پیروی سے، نبی پاک کی غلامی سے، نبی پاک کے نقش قدم چلنے سے. ہم صرف اور صرف اس زندگی میں مطمئن رہ سکتے ہیں جو زندگی ہمیں مدینے والے محبوب نے عطا فرمائی. اگر ہم وہاں سے ہٹیں گے، اگر ہم وہاں سے چند قدم پیچھے ہٹیں گے، ہمارے لیے نقصان ہوگا. دیکھیے نا، عظیم سنت ہے نبی پاک کی اپنے دل کو صاف رکھنا، لیکن ہم نے بوجھ ہی بڑے بنائے ہوتے ہیں دل پہ. ایک بٹن ٹوٹ جائے نا، گلے کا ایک بٹن، تو محفل میں کسی کو بھی نہ پتا ہو تو جس کا ٹوٹا ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، یار میرا بٹن ٹوٹا ہوا ہے. ایک تنکا صرف آپ کی داڑھی پہ لگ جائے نا، ایک بال چھوٹا سا، تو جب تک بندہ اتار نہ لے مطمئن نہیں ہوتا. ذرا سی یہاں مٹی لگی ہو تو سارے کہتے ہیں یار تیرے چہرے پہ مٹی لگی ہوئی. آپ کئی بار آئینہ دیکھتے ہیں، پھر جا کے اطمینان حاصل ہوتا ہے.
تو میرے بھائی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں بے چین رہتا ہوں، بور بڑا ہوتا ہوں، تو ان کے دل پر بھی کوئی میل کچیل چڑھ گئی ہے۔ یہ باطن اگر اپنا صاف کر دیں گے نا، یہ چڑھ جاتی ہے میل کچیل۔ مجھے بتائیں، بندہ حسد کرے اور پھر سکون سے رہے، یہ ہو سکتا ہے؟ دل میں بغض رکھے اور سکون سے رہے، یہ ہو سکتا ہے؟ وہ تکبر کر رہا ہے، کسی کو حقیر جان رہا ہے، پھر سکون سے رہے، یہ ممکن ہے؟ جب ہم اپنی طبیعت پر، باطن پر بوجھ، میل کچیل چڑھا لیتے، نقصان ہوتا ہے۔ جب دل پوری طرح صاف ہو گیا، پرواہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے ہر بندے سے پیار ہے، ہر صحیح العقیدہ کی محبت ہے، ہر ایک کے بارے میں دل میں گنجائش ہے۔ پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ سارے جسم دے دھون دے نالوں اکو تولا ہے ٹکڑا دل دا۔ آپ دل صاف رکھیں گے نا، دل صاف، یہ حضور کی عظیم سن، یہ والی اتباع کریں گے نا نبی پاک کی، آپ بڑی ہلکی پھلکی زندگی گزاریں گے۔ آپ کو مطمئن ہوگا کہ آپ الجھے ہوئے نہیں۔ آپ دیکھیے نا، ترمذی میں حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے انس، اے میرے بیٹے، آپ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کیجئے گا کہ آپ کے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ اور حضور فرمانے لگے، یہ میری سنت ہے، دل میں بغض نہ رکھنا، یہ میری، بولیے، یہ میری سنت ہے۔ اور میرے عزیز، دل میں صفائی، ستھرائی۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں، بروں کی صحبت میں نہ بیٹھنا، بروں کی صحبت تجھے اچھوں سے بدگمان کر دے گی، وہ تیرے ذہن میں اچھوں کے بارے میں۔ حضرت پیر چندن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عالم آر شریف والے، حضرت پیر چندن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک نوجوان آیا تو پیار ہو گیا، وہ بیٹھنے لگا، طریقت سیکھنے لگا۔ وہ لوگ بھی بڑے خالص تھے، انہیں مریدوں کی صورت میں طاقت نہیں چاہیے ہوتی تھی، بلکہ انہیں مریدوں کی صورت میں وہ لوگ چاہیے ہوتے تھے جو ان کا پیغام آگے پہنچائیں، جو ان سے وہ سیکھیں، جو وہ سکھا کے انہیں دیندار بنانا چاہتے ہیں۔ تو بچہ بیٹھ گیا، حضرت بھی بڑا ہی پیار کرنے لگے، اسے دین سمجھانے لگے۔ تو اس کے والد صاحب پیچھے سے آئے اور آگے کہنے لگے، پتر چل گھر چلیے۔ کہنے لگے، جی ابا جی ہوں میں تے نہیں جانا، میں تے ایتھے ہی رہنا ہے۔ کہنے لگا، پتر چل، میں بڑے پیر ویکھے نے۔ تو بیٹا بیٹھتا تھا نا صحبت میں، تو کچھ میٹھی باتیں اور خوبصورت جملے اسے بھی سمجھ میں آ گئے تھے۔ کہنے لگا، ابا جی تساں تے بڑے ویکھے نے، تانوں نہیں نہ کسے ویکھیا۔ یہ تیری نظر کا کمال ہے کہ میری زندگی کا سوال ہے، تجھے نہیں نہ کسی نے دیکھا، مجھے تو دیکھ لیا۔ میری مجبوری ہے کہ میں کسی کی نظر میں آ گیا، اور نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے اور گرے تو خانہ خراب کر دے۔